خلاف نو دے دارو خلاف تے ظلم کبھی خلاف یو تے ظلم کبھی خلاف یو اور ہر ظالم اگر کا طالب دے کا گھٹتے کا بیٹھتے کا من کمیٹی دے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید مزمل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جس کے بارے میں 50% رائے جو ہے وہ بالکل دوسری سائڈ پہ سپلٹ ہے، اور 50% رائے جہاں سے میرا تعلق ہے پنجاب سے وہاں پر بالکل مختلف ملے گی. لیکن اگر آپ پشتون نوجوانوں سے پوچھیں یا پھر ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی سٹرگل کے ساتھ اٹیچڈ رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں، تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑا ہیرو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور اس شخصیت کا نام ہے منظور پشتین صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. منظور، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرے آپ سب ٹھیک. بالکل. لاہور کا وزٹ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اچھا جا رہا ہے. اچھا جا رہا ہے، صحیح. تو یہاں جو نوجوان ہیں کیسی فکر پائی ہے آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ٹرائبل ایریاز کے نوجوان ہیں انہوں نے تو بچپن سے وہاں پر جو آپ بات کرتے ہیں ایٹراسٹیز کی وہ ساری دیکھی ہیں، لیکن کچھ نوجوان یہاں پر مائیگریٹ ہوئے تعلیم کے سلسلے میں. وہاں اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہیں، تو یہاں پر آئے، ان کا ایکسپیرینس مختلف ہے. تو جو بیانیے ہیں کوئی فرق لگتا ہے ان میں آپ کو؟ ایٹراسٹیز انہوں نے صرف اپنے علاقے میں نہیں دیکھے، ایٹراسٹیز کے شکل چینج ہوں گے، باقی یہاں پر بھی انہوں نے ایٹراسٹیز دیکھیں. وہ کس انداز میں؟ اب میں تو اورینٹلزم کے زبان میں پوری طرح تو شاید نہ کور کر سکوں، مگر پشتونوں کے متعلق کافی سارے میتھس ہیں. آلریڈی ایک سوچ اور فکر یا بنی ہے یا بنا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ایک عام پشتون کو نارمل نہیں لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک پشتون ہے جو اپنے قبائلی ڈریس میں آتا ہے لاہور کسی تانے میں، کسی ہاسپیٹل میں، کسی دوسری سرکاری مشینری جو ہوتی ہے وہاں پر کام پڑتا ہے. جب بھی اس کو دیکھیں گے تو اس کی تفتیش شروع ہو جائے گی، اس کو ایسا دیکھا جائے گا جیسا کہ کوئی خطرہ ہے. یہاں پر ان اسٹوڈنٹس سے ایون میں تو قبائلی روایتی لباس اور زبان کی بات کر رہا ہوں، وہ پشتو بول رہا ہوں، اگر وہ ایون اسٹوڈنٹ بھی ہے تو بھی ان کے ساتھ کافی جو ڈسکریمنیٹری رویے ہیں وہ ہوں گے. لیکن ایک رائے تو یہ ہے کہ جس مارجنلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں ریسزم کا شکار کیا جاتا ہے ان کو، ایک رائے تو یہ ہے کہ رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے جب سے آپ کی تحریک کا آغاز ہوا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ رویے میں ایک حد تک تبدیلی شروع تھی، مگر پھر وہ جو ایک پرسنٹیج تھا وہ پھر تقریباً بہت کم ہو رہی ہے. ابھی بھی اگر ہم یہاں آئے ہیں تو پچھلے بار آئے تو اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا، ابھی آئے تو یہاں پر کاروباری جو عام غریب لوگ ہیں ان کے دکانیں گرا دی گئے تھے، اور اس طرح کبھی شناخت کارڈ کے مسئلے میں، کبھی ہاسپیٹل میں. ہاں یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی ایم کے بعد اس رویے میں تھوڑا چینج آیا ہے. اچھا، تو آپ کا ایک بیان مجھے یاد ہے، اور پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں، اور اس بیان کو بڑا ایڈمائر کیا تھا میں نے، اور وہ یہ تھا کہ ریاست اور جو شہری ہیں ان کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے، آئین ہوتا ہے، جو کہ عمرانی معاہدے کی ڈیفینیشن ہے. کیونکہ اگر ہر ریاستی گروپ جب بھی اس کو حقوق نہیں ملیں گے سڑکوں پر آئے گا، لاٹھی چارج ہوگا، پھر گفتگو کرے گی ریاست، تو ساری انرجی تو یہاں پہ صرف ہو جائے گی. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ ان کے درمیان آئین ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گروپس، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں یا کسان ہیں یا اس کے علاوہ مزدور ہیں، وہ سارے بھی احتجاج کرنے سڑکوں پہ آتے ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہے ہی ایک نیگوشیٹنگ سٹیٹ تھی جو شروع سے 2، 3 یا 4 گروپس کو ملا کر بنائی گئی، اور ہر ایک کے اپنے مطالبات تھے. تو ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے، ایک قوم نہیں ہے، بہت سی قومیں ایک جو ہے نا ایک سرحدی باؤنڈری کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو آپ نے کہا کہ نیگوشیشن کیوں کرنی پڑتی ہے، آئین انصاف نہیں دلواتا، لیکن ایسے بہت سے ہزاروں اور گروپس بھی ہیں جن کے ساتھ یہ رویہ برقرار ہے. ایک تو یہاں پر آئین کی جو پریکٹس ہے، جو سمجھ ہے، وہ بہت کمزور ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ غدار ہے، وفادار ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہے. ملک میں آئین موجود ہوتا ہے، جو بھی اس پر عمل کرتا ہے اچھا شہری ہے، جو عمل نہیں کرتا ہے اس میں غلطیاں یعنی غلط کام کرتے ہیں تو آئین کے مطابق اس کو سزا دی جاتے ہیں. اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہیں، اس طرح تو ہوتا بھی نہیں ہے. یہاں تو بالکل یعنی سرے سے
اپنے مزاج کو بعض لوگوں نے اسٹیٹ کا نام دیا ہے. جو بھی اس مزاج کے خلاف بات کرے گا وہ اس کو اینٹی اسٹیٹ کہے گا. اور پھر جس طرح دو فریق کے درمیان نیگوشیشن ہوتے ہیں, یہاں پر شہری اور ریاست کے درمیان وہی کام شروع ہو جاتا ہے. شہری ہوتا ہے, آئین ہوتا ہے, مختلف ادارے ہوتے ہیں آئین کو اپلائی کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہر بات مختلف جو کنسرن ادارے ہوتے ہیں آئین کے تحت ان کے ساتھ بات کرے, جو بھی یعنی تجویز ہو, ایک مسئلہ ہو. جس طرح کہ ابھی یعنی مسنگ پرسنز ہیں, ہم درخواست دیتے ہیں کہاں پر, جو اسٹیٹ نے ایک سیل بنایا ہے مسنگ پرسنز کے لیے, وہاں پر حل نہیں ہوتے تو ہم جلسہ کر دیتے ہیں, دوبارہ یادیں آنی دلاتے ہیں کہ آپ حل کر دیں. وہی سیل, اس سیل کے جو ہیڈ ہے اس کی بجائے DGISPR آتے ہیں اور وہ ہمیں ڈیٹیل دیتے ہیں. منظور, لیکن تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تو اپنی لیگل ٹیم بھی نہیں ہے. بالکل ہے, لیگل ٹیم PTM کا موجود ہے, اور جو جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں PTM کے, یہ یا تو PTM کے وکیل ہوتے ہیں یا PTM کے سپورٹرز ہوتے ہیں, وہ کراتے ہیں. مطلب جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو خود قانونی دائرہ کار میں رہ کر جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو وہ غلط کہتے ہیں. تو قانونی دائرہ کار سے باہر کون سی بات ہوئی ہے؟ وہ کوئی ثبوت پیش کرے, کوئی شک پڑا کہ مطلب یہ شک یہ کہا ہے اور اس سے آپ لوگ آؤٹ ہو, تو پھر بات کی جا سکتی ہے. اس طرح بے بنیاد الزامات کی تو جواب بھی اگر انسان دے تو کافی ساری لمبی کہانیاں پھر شروع ہو جائیں کہ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں, ہم نے تو نہیں کیا. یہاں پر PTM نے انتہائی مہذب طریقے سے, پرامن طریقے سے, اور وہ بھی ایسے وقت میں پرامن جب وہ جنگوں, جدل, توپوں, ٹینکوں اور جہازوں کے بمباریوں سے نکل کر اور ان سب کی شکار ہو کر بھی جب بات کی تو امن کی بات کی اور پرامن طریقے سے کی, تو اس سے اور بڑی کیا ثبوت کوئی مانگی. لیکن یہ بھی کہا, مطلب جو ناقدین ہیں آپ کے, ان کا موقف یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ لوگوں کے چند مذاکرات ہوئے تھے جس کے تحت آپ نے ایک معاہدہ کیا کہ چند جو دفعات لگائی گئی ہیں 302 کی یا اس طرح کی چند کارکنان پہ اس کو واپس لیا جائے, تو اس کی گارنٹی کی گئی. اس کے باوجود وانا میں جلسہ کر دیا آپ نے, جس کے بعد ریاست نے کہا کہ آپ نے معاہدہ توڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یعنی مذاکرات کے جو سیشن ہوئے ہیں پہلے دن سے, اس کو ہم نے نہیں, اسٹیٹ نے خراب کیے. پہلی بار جو مذاکرات ہوئے ہیں جس میں فوجی جرنیلوں سے لے کر وزیر اعظم تک یہ جو دھرنا تھا 2018 میں, اس وقت سب نے یقین دہانی دلائی کہ 1 مہینے میں مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں ہوئے تو ہم نے تحریک شروع کی. 2018 مئی میں کور کمانڈر پشاور نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے ایک جرگہ بھیجا, شاجو گل لیڈ کر رہے تھے. اس دوران وانا میں ہمارے کارکنوں پر حملہ ہوا, ختم ہو گئے مذاکرات. دوسری بار مئی 2019 میں دوبارہ سینٹ کی طرف سے دعوت دی گئی, ہم وہاں بیٹھے تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کو آگے لے جا رہے تھے کہ خڑ کمر میں 26 مئی کو ہمارے کارکنان پر فائرنگ کر دی گئی, شہید کر دی گئے. مذاکرات دوبارہ ختم ہو گئے, ہماری طرف سے نہیں, ان کی طرف سے. تو یہاں پنجاب میں تاثر تو یہ ہے کہ خار کمر پہ حملہ آور آپ ہو گئے تھے. تو ثبوت پیش کرے, ہم ثبوت پیش کرتے ہیں. ان کو کیا ثبوت چاہیے؟ ویڈیوز موجود ہیں, گواہ موجود ہے, اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہم ثبوت پیش کرتے ہیں. ان کے پاس اگر کچھ ہے تو بتائے. اور حملہ جو کرتے ہیں وہ بندوق بردار لوگ کرتے ہیں. وزیرستان میں اسلحے پر پابندی ہے, کوئی بھی عام بندہ لائسنس کا اسلحہ بھی وہاں نہیں لے جا سکتا ہے. اور جو علاقہ ہے وہ فوج نے خود کہا ہے کہ یہ کلیئر ہے. عام عوام کے ساتھ, PTM کے کارکنوں کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوتا ہے. ابھی یہاں ہم کتنے سارے بیٹھے ہیں, کسی ایک کے پاس لائسنس والا بھی اسلحہ نہیں ہے. تو اسلحہ تھا ہی نہیں یہاں کے پاس, اسلحہ فوج کے پاس تھا. فائرنگ فوج نے کی. وہ بندوق کی آوازیں بھی آپ ویڈیو میں دیکھے پہچان سکتے ہیں کہ یہ انہی کے گنوں کے, اور ان میں وہ دکھائی دے رہے ہیں. حملہ انہوں نے کیا, شہید کر دیے, عام عوام کو شہید کر دیے. ان سارے شہیدوں کے قبر بھی موجود ہے, والدین بھی موجود ہے. اگر ہم نے کیا ہے تو ہمیں بتا دے کہ یہ یہاں ہوا.
اور جب 2020 میں پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ مذاکرات کرتے ہیں، دوسری دن میری گرفتاری ہوئی، اس کے بعد عارف شہید ہو گئے۔ 2021 میں ایک بار پھر پارلیمان کی طرف سے ایک کمیٹی بنا دی جس میں سینٹ کے چیئرمین بھی تھے، پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی تھے، سب شروع ہو گئے۔ تو اس بار CBM تھے، کانفیڈنس بلڈنگ میجر، تو اس میں ہم نے کہا کہ حنیف پشتون ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ ایک دو اور دوست تھے، ان کو رہا کر دے، اگر قیدی نہ ہو تو ہماری آپس میں گفتگو میں شائستگی ہوگی۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ مہینے گزرتے چلے گئے مگر کوئی رہا نہیں ہوا، الٹا علی وزیر گرفتار ہو گئے، کافی سارے اور دوست گرفتار ہو گئے، ابھی بھی جیلوں میں الٹا اور گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہی ان کی طرف سے یہ کمی آ رہی ہے۔ منظور، اگر یہ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وزیرستان کا وہ ایکسپیرینس نہیں لیا جو آپ سب نے لیا ہے یا اور جو وزیرستان کے رہائشی ہیں انہوں نے لیا ہے، تو ہمارے نزدیک تو ہم وہی گفتگو سنتے ہیں جو آپ کی اور ریاست کے درمیان ہوتی ہے یا پھر جو آپ جلسہ عام میں بات کرتے ہیں۔ ایک آپ کا بھی یہ گلہ رہتا ہے اور بہت سے پشتون دوست ہمارے جو نوجوان آپ کے ساتھ ہیں ان کا بھی گلہ رہتا ہے کہ پنجاب سے ہمارے لیے آواز نہیں آتی، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 99% گفتگو آپ کی پشتوں میں ہوتی ہے، پنجابی کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، سپورٹ کیسے کرے گا آپ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ کافی سارے اردو میں بھی ہم نے بیان کیے ہیں اور تاریخی سطح پر سپورٹ نہیں دے رہے ہیں اس معاملے میں۔ برما کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ مسلمانوں کے اسلام کے بنیاد پر سپورٹ تو دیتے ہیں مگر نہ تو شہری کے بنیاد پر نہ اسلام کے بنیاد پر کبھی بھی انہوں نے ہمارے لیے ایک احتجاج تک نہیں نکالا۔ ولی خان سے لے کر آج تک کافی سارے اردو میں بھی تقریریں ہوئے ہیں، کافی ٹرائی کیے، ایون ہم یہاں پر لاہور میں آئے پنجاب کے لوگوں کو اپنی بات کرنے کے لیے کہ آپ لوگ ہماری بات سنیں، تو انہوں نے پاکستان زندہ آباد موومنٹ کے نام سے ریلی نکالی۔ تو یہ ہے کہ ہم تو آئے ہیں بڑے دل سے کہ ان کو بھی اپنی بات بتائیں۔ لاہور جلسے کے سارے تقاریر بھی اردو میں، مطلب آپ کو یہ بات ہے جب بات ہوگی یہاں پر تو انہوں نے اگر سن لیا، جب سنتے ہی نہیں ہے، ہاں وہ ایک منٹ کے آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو کلپس ہوتے ہیں صرف وہ سنتے ہیں، اس کے کنٹیکسٹ بھی نہیں سنتے۔ تو یہ بات صرف پشتونوں کی نہیں، میرے خیال میں بلوچوں اور سندھ نیشنلسٹوں کا بھی ہے۔ ہاں، تو آپ کو مطلب آپ نے ابھی کہا کہ لائسنس یافتہ اسلحہ بھی نہیں ہے، غیر قانونی تو دور کی بات، تو مولانا فضل الرحمان کو کیا نظر آ گیا کہ انہوں نے دہشت گردی کہہ دی آپ کو؟ وہ انہوں نے کہا کہ انتہا پسند، دہشت گرد اور قوم پرست ہیں۔ تو تھوڑا بیان کرتے ہیں انتہا پسندی، یعنی میں تو سادہ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ وہاں کھڑا ہے، میں کہتا ہوں آپ ادھر آئیں تو وہ ایک قدم رکھتا ہے، 2 منٹ بعد دوسرا قدم، 2 منٹ پھر میں کہتا یار تھوڑا تیز آئیں، تو وہ اتنا تیز آ جاتا ہے کہ دیوار کے ساتھ منہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں انتہا پسندی ہوگی۔ انہوں نے پہلے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ جنگ لڑے، ہم سپورٹ کرتے ہیں، پھر جب اس جنگ کے نقصانات ہو گئے تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ دونوں ایک قسم کے انتہا تھے۔ ہم تو امن مانگ رہے ہیں، امن کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، امن انتہا نہیں ہے، انتہا جنگ ہے اور پھر جنگ کے تباہ کاریوں پر خاموش رہنا، یہی ہے۔ دوسری بات قوم پرست، دنیا کے اسلامی ممالک جو ہے وہ تو 95% قوموں کے نام پر بنی ہے، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب، فلسطین، ازبکستان، تاجکستان، جتنی بھی آپ لوگوں کو نام یاد ہے وہ سب ہیرو ہیں۔ ترکی ہیرو ہے، یعنی نسل کے نام پہ ان کی جو موویز ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے، وزیر اعظم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ ہیروز ہیں سب۔ اور ہم پشتون جب اپنے ساتھ پشتون کا لفظ لگا دیتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تعصب کی بات فوراً کہ یہ تعصب ہے، کوئی اپنے لیے امن مانگے، حقوق مانگے قوم کے نام سے، یہ تعصب نہیں ہے۔ کسی قوم کا مذاق اڑائے، یہ تعصب ہے۔ یہاں کے بڑے بڑے لوگ بھی جب لطیفے بنا دیتے ہیں، ایون علماء جو ہے تو پشتونوں کا نام لیتے ہیں۔ تعصب تو اس شکل میں ہوتا ہے، ہم تو تعصب کے مارے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اقلیت نے تعصب نہیں کیا، اکثریت نے کیا ہے۔ اقلیت جب ریئیکشن دیتا ہے
تو چونکہ ان کے ساتھ وسائل ہوتے ہیں وہ ریئیکشن کو تو دکھا دیتے ہیں, وہ ایکشن نہیں دکھا دیتے. تو یہ قوم پرستی کی جو بات ہے وہ ہر جگہ خود بذات خود یہاں کہتے ہیں پاکستان ایک قوم ہے, ان کے ساتھ محبت کرے, وہ قوم پرستی پر جائز ہوگی. اور اگر اسلام میں اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ قوم پرستی کی وجہ سے عالم اسلام میں کوئی یعنی وہ تقسیم آ جائے گی, تو وہ تقسیم تو ملک بنانے سے بھی آتی ہے, تو پھر تو وہ تو ان کے بھی خلاف ہو گئے. تو یہ بہت کمپلیکس ٹاپک ہے, اس پر کافی لمبی بحث کی جا سکتی ہے, اور ہم ثابت کر سکتے ہیں ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے, کوئی انتہا پسندی نہیں کر رہے, ہم قوم اور وطن کی بات بالکل کرتے ہیں, ان کے امن کی بات کرتے ہیں, یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. ہم نے تو ہمارے اکابرین نے باچا خان سے لے کر یہاں تک جتنے بھی قوم پرست سیاستدان تھے انہوں نے نہ کسی کو جنگ میں بھیجا نہ جنگوں کا سپورٹ کیا, امن کی بات کی یا ترقی کی بات کی. جو مخالف لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کو کافی نقصانات بھی ہے. اور دہشت گردی کی بات تو وہ پتہ نہیں مولانا صاحب کے منہ سے کیسے نکل سکتے ہیں دوسرے کے حوالے سے. اچھا, تو وہ خود اپنے لیکن منظور آپ نے جی بالکل آپ نے جو نیشنلزم کی بات کی, جو پشتون نیشنلزم ہے یہ وہ, لیکن اگر دیکھا جائے تو اور بھی بہت سے تحریک انصاف کی حکومت کی جو بنیاد ہے وہی KPK سے اٹھتی ہے, اور اس میں مراد سعید بھی ہیں, اس میں علی محمد خان بھی ہیں, اس میں محمود خان بھی ہیں, وہ سب بھی اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں جس سے شاید آپ کرتے ہیں, کسی زمانے میں شاید آباء و اجداد ان کے بھی اسی نیشنلٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو وہ تمام تر تحفظات کیوں نہیں ہیں جو آپ کو ہیں, ان کو کیوں وہ چیز نظر نہیں آتی جو آپ دیکھ لیتے ہیں؟ وہ حکومت کو وہ لوگ چاہیے جو وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں, جن کے آنکھیں اس معاملے میں پھر اندھے ہو. حکومت کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں, ورنہ صلاحیت میں ہمارا ایک عام ورکر شاید وہاں کے ایک منسٹر سے اچھا, مگر اس کو اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ حق کی بات کرتے ہو, وہ وہاں کے حقوق کی بات جو نہیں کرتے ہیں. تو انگریز سے لے کر اب تک جو کالونیل پالیسیز ہے وہی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. انگریز کے دور میں بھی علاقے میں جو ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے اس کو خان ملک بنا دیتے تھے, ان کو اچھے اچھے عہدے ملتے تھے, اور جو لوگ وہاں پر حق کی بات کرتے تھے اس کو دبا دیتے تھے. تو ہم کسی کے وجود کے خلاف نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں یہ جو نام آپ نے بتا دیے یہ بھی ان سفرنگز کی بات کرے, یہ بھی ان لوگوں کے مسائل کی حل کرنے کے لیے کوشش کرے, اور یہ ان چیزوں کو سمجھے. خود اگر وہ ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھا ہوگا. باقی تو میں نے پہلے بات کی کہ ریاست کو ایسے لوگ قابل قبول نہیں ہے اس کالونیل پالیسیز کے تحت جو برطانیہ سے لے کر ابھی تک چلی آ رہی ہیں, جو یہاں پر حقوق کی بات کرتے ہوں, جو یہاں پر مطلب یہ جو خول بنایا ہے انہوں نے فیک, اس کو توڑ کر ریئل کچھ حقیقی یہاں پر ایک سسٹم دیکھنا چاہیے. منظور اگر تحریک کے اندر کی بات کریں تو تحریک میں کیا ہو رہا ہے اس سے بھی بہت سے لوگ ناواقف ہیں, تو اس کے بارے میں بھی بات ضروری ہے کرنا. شروع سے جو اگر آپ ہسٹری کو ٹریس آؤٹ کریں پشتون تحفظ موومنٹ کی تو وہ MTM کے بغیر ادھوری ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور جس طرح سے محسود تحفظ موومنٹ نے شروع میں سٹارٹ کیا, آپ کے ساتھ دھرنے میں بیٹھے وہاں پر, ایون کہ MTM والے بیٹھے رہے ایک ہفتے بعد بھی, جب آپ لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے اس کے بعد بھی, جب عمران خان صاحب آئے دھرنے میں اور سب ہوا. آج جو MTM کا نوجوان ہے وہ کہتا ہے مجھے دیوار سے لگا دیا, تو کس نے دیوار سے لگایا اس کو؟ میرے خیال میں MTM کے نوجوان کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں دیوار سے لگا دیا. وہ نوجوان جیسے ہی دھرنا ہوا, دھرنے میں پورے پشتون بیلٹ کے لوگ آ گئے, تو ہم پشتون مطلب اپنی باتوں کا اور اعمالوں کا بڑا وزن رکھتے ہیں, تو یہ ان کے لیے پاسبل نہیں رہا کہ وہ پھر MTM کا نام دیتے. تو اس نے ڈائریکٹلی پشتون تحفظ موومنٹ کا نام ہم دے دیا, اور کل دل سے پورے پشتون بیلٹ کی بات کی, ان کی سفرنگز کے ساتھ کھڑے رہے بغیر کسی اس کے کہ آپ کس قبیلے سے ہو, یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہ رکھتا. ہمارے لیے معنی رکھتا ہے کہ ہمارے قوم کے سفرنگ سے اس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی
اس طرح کہہ رہا ہے کہ دیوال کے ساتھ لگا رہے. وہ خوش ہیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے 20-30 بندوں سے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے لیے. منظور یہ تاریخ میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو بھی تحریک ہوتی ہے یا کوئی پارٹی ہوتی ہے یا کوئی رائٹس آرگنائزیشن ہوتی ہے, سیاسی جماعت ہوتی ہے, اگر اس میں طاقت نیچے تک منتقل نہ ہو تو وہ برباد ہو جاتی ہے اور وہ ڈکٹیٹرشپ کی فارم لے لیتی ہے. بہت سے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ 2019 تک 29 تک 9 سال کے لیے آپ کو مشر مقرر کر دیا گیا ہے. یہ کس نے آپ کو یہ اتنی پاورفل پوزیشن پہ ایلیویٹ کیا؟ یہ 21ویں صدی ہے. میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ فیصلے فرد نہ کرے, ادارے کرے. کام ایک فرد نہیں کر سکتا ہے, تنظیم کر سکتا ہے. ایک فرد کارنامہ تو کر سکتا ہے مگر قوم کی تقدیر تبدیل کرنا ایک مضبوط اور منظم تنظیم کا کام ہے, اور اسی کے لیے کوشاں ہیں ہم. ہمارے کوششیں جاری ہیں. رہی بات کہ آئین میں 9 سال تک منظور پشتین کو مشر لکھا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ایکسٹینشن دی ہے آپ کو. ایکسٹینشن نہیں تھی, یہ فیصلہ تھا. جب آئین بن رہا تھا, جب سارے وہاں پر ہمارے مرکزی کردار بیٹھے تھے درجنوں تعداد میں, اور ہر ضلع کا نمائندہ جو لیڈر تھا وہ بھی بیٹھا تھا, سارے شک ہم بنا رہے تھے, اکثریت رائے سے ایک پاس کر رہے تھے. جب مشر کی بات آ گئی, لیڈر کی بات آ گئی, میں نے اپنا پین اپنے پیٹ پر رکھا اور کہا کہ میں باہر نکلتا ہوں. جو یہاں کی کمیٹی نے, جو اس نمائندہ جو ایک فورم ہے, انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا یہ مجھے قابل قبول ہوگی. میں نکلا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ فار 3 سیشن آپ لیڈر ہوں گے, اور اس کے بعد اس پر جمہوری طریقے سے ووٹ ہوں گے, رائے ہوگی, اور اس میں آپ منتخب ہوتے, دوسرا منتخب ہوتے تو اس کے مطابق ہوں گے. اور ان 9 سال کے 3 سیشن کی انہوں نے ریزن بیان کیے کہ اگر ہم آج اس چیز کو چھیڑتے ہیں تو عوام میں یہی تاثر پیدا ہو جائے گا کہ شاید یہ باقی لیڈرشپ ہے وہ اس لیڈنگ کے لیے, اس منصب کے لیے کچھ سازشیں کر رہے ہیں, اور یہ پھر ہمارے دشمن بھی بہت حد تک اس کو اپنے مقاصد کے لیے حل کر سکتے ہیں, اور تحریک میں ایک یعنی ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ تحریک منظم کیے بغیر ایک دڑے بازی کا شکار ہو جائے. تو یہ فیصلہ میں نے نہیں, ہمارے پی ٹی ایم کے جو سارے مرکزی کردار ہیں انہوں نے کیا ہے, اور جتنے بھی فیصلے کیے ہیں یہ میں نے نہیں, ہمارے مرکزی کمیٹی کی طرف سے یہ پاس ہے. منظور آپ پارلیمانی سیاست کے حامی ہیں یا نہیں؟ پارلیمانی سیاست کے حامی یا نہ حامی کی بات سے زیادہ میرے لیے معنی رکھتا ہے ہمارے پی ٹی ایم کا آئین, اور پی ٹی ایم کا جو تحریک ہے, اور ان کے ساتھ اس قوم کی اٹیچمنٹ جو ہے. کیا پی ٹی ایم ایک سیاسی پارٹی نہیں بن سکی؟ پی ٹی ایم ایک قومی تحریک ہے, اور پی ٹی ایم کا آئین میں واضح لکھا ہے کہ پی ٹی ایم غیر پارلیمانی سیاسی مزاحمتی تحریک ہے. اور یہ شک چینج کرنے کے لیے انہوں نے پھر شرط رکھی ہے کہ یہ عوام کی رائے سے 3/4 اکثریت سے یہ جو ان کی فیصلہ ساز پارٹیز ہوگی وہ کر سکتے ہیں. ایک فرد اس کو پارٹی نہیں بنا سکتے ہیں. یہ 21ویں صدی میں فیصلے فرد نہیں کر سکتے ہیں. یہ اجتماعیت کا دور ہے. تو اس کے لیے پی ٹی ایم کے آئین جو ہے غیر پارلیمانی سیاسی مزاحمتی تحریک اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بہت سے رومرز بھی ہیں, اور اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں کہ محسن داوڑ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں, اور آپ تو ایون کہ یہاں تک بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ان کے خلاف آزاد امیدوار کھڑے کریں گے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ میرے خیال میں رومرز تو ہوتے رہتے ہیں. اختلاف کسی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے, اور سیاست میں, اجتماعیت میں رائے کا اختلاف موجود رہتا ہے. تو رائے کے اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے, وہ رائے کا ہوتا ہے. اور ہم جس یعنی تحریک
جس فورم پہ جا رہی ہے، جن اصولوں پہ جا رہی ہے، وہ اصول منظور نے پرسنلی پورے تحریک نے تائید کی، اور پی ٹی ایم کی غیر پارلیمانی حیثیت کو عوام کا سپورٹ حاصل ہے، اور وہی فیصلے لیڈرز کرتے ہیں، قوم کو کنونس کرتے ہیں، قوم لیڈرز کو راستہ نہیں بتاتے، مگر بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں قوم کا اعتماد ضروری ہوتا ہے، پورا ایک راستہ چینج کیا جائے، یہ فرد کے رائے پر نہیں، یہ اجتماعیت کے رائے پر قائم ہو سکتی ہے۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی پی ڈی ایم میں محسن داوڑ صاحب کی شمولیت جب سے ہوئی تو آپ کے سوشل میڈیا کے جو مطلب اہلکار ہیں وہ سارے ان کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے ٹرینڈ چلا دی ہے کہ داوڑ صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو کے انہوں نے ہمارے ساتھ بھی غداری کر دی ہے، اور یہ وہ تو وہ بڑا اس سائڈ پہ بڑے تحفظات ہیں اس بارے میں، تو آپ نے واقعی ایسا کیا ہے یا یہ صرف الزامات ہیں آپ؟ یار میرے خیال میں ہمارے لیے ہمارے وطن میں بہت بڑے مسائل پڑے ہیں، سب سے زیادہ تو ہم توجہ ان کو دیتے ہیں، یہی بات ہے سر۔ باقی جو آپ بات کرتے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو اس نے جوائن کیا تھا بحیثیت ایک پارلیمنٹرین، انہوں نے خود ٹویٹ بھی کیا اور بیان بھی دیا کہ یہ بطور پی ٹی ایم نہیں، بطور ایک پارلیمنٹرین ہے، کوئی مزاحمت نہیں تھی ہماری طرف سے کہ آپ نے بحیثیت پارلیمنٹرین کیوں اس کو جوائن کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو اگلے الیکشن میں آپ کیمپین کریں گے ان کے لیے؟ ان کے لیے کیمپین؟ جی نہیں یار، ہمارا جو قوم کے ساتھ ہم نے ایک اصولی آئین بنایا ہے، ہم اس آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں پارلیمان میں اب تک جتنی سیاست کی گئی ہے، چاہے وہ علی وزیر نے کی ہے، محسن داوڑ نے کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ یہ الگ ٹاپک ہے کہ اس کے فائدے ہوئے ہیں یا نہیں۔ پی ٹی ایم کا خود کیا راستہ ہے اور وہ کس طریقے سے یہاں پر عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں یا ایک شعور لا سکتی ہے، اس کا اپنا ایک راستہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گراؤنڈ پر مزاحمت نہ ہو، پارلیمنٹ تو چھوڑ، اگر باجوہ کے سامنے بھی ڈیلی کوئی بیان کرے تو بھی شاید چینج نہ لا سکے۔ گراؤنڈ پر مزاحمت چاہیے، گراؤنڈ پر مزاحمت عوام کو اعتماد دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ گراؤنڈ پر مزاحمت شعور پہ لاتی ہے، گراؤنڈ پر مزاحمت ایک ایسی فکر لاتی ہے جس کے لیے تنظیم کام کر رہی ہے۔ ایون ہمارے میں بڑے یعنی ثبوت کے ساتھ کہتا، شکتوئی میں ایک مسئلہ پیش آیا ساؤتھ وزیرستان میں، اور 5 MNAs نے اس پر بات کی، وہ مسئلہ اس طرح حل نہ، جب وہاں پر دھرنا شروع ہو گیا کئی دن سے تو اس پر وہ مسئلہ ایک طرف یعنی حل ہو گیا، حل کی طرف چلا گیا۔ جانی خیل میں اگر لوگ مزاحمت نہ کرتے تو کیا صرف بیانات پر حل کر سکتے تھے؟ عوامی مزاحمت، سیاسی مزاحمت، پرامن مزاحمت، یہ اس وقت پشتون قوم کی شعور کے لیے بھی اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ منظور ڈیورنڈ لینڈ کو مانتے ہیں؟ ڈیورنڈ لائن کو تو آپ بھی ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، پوری دنیا ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، ہم بھی ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ مطلب آپ اس کو کوئی سرحد نہیں سمجھتے جو کراس نہیں ہونی چاہیے؟ تو آپ نے ڈیورنڈ لائن کہا تو دنیا بھی ڈیورنڈ لائن کہتی ہے، ہم بھی ڈیورنڈ لائن کہتی ہے۔ ڈیورنڈ لائن کو میرے خیال میں پاکستان نہیں مانتی ہے، کیونکہ وہ یہاں پر ٹریننگ دے کر اس کو وہاں بیچتے ہیں، ادھر ادھر ایک کام کے لیے سیٹ اپ کرتے ہیں۔ نہیں اب تو باڑ لگا رہے ہیں، وہ باڑ لگا رہے ہیں، اور باڑ سیمی پرمیبل باڑ ہے، مطلب وہ جب ہم میڈیکل میں پڑھتے تھے سیل ممبرین کہ یہ سیمی پرمیبل ہے، اس میں کچھ چیزیں جا سکتی کچھ نہیں، اس میں جو ان کے من پسند ہے وہ جا سکتے ہیں، ڈارلنگز ان کے وہ جا سکتے ہیں۔ اب اگر افغانستان کی صورتحال کی بات کریں تو بڑی تشویش ہے، اور وہاں پہ جو افغان لوکل ایک رہائشی ہے وہ تو ایمبیسیوں کے باہر کھڑا ہوا ہے کہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں، اور طالبان قندھار تک پہنچ گئے ہیں اور ایک کے بعد ایک شہر پہ قابض ہو رہے ہیں۔ حامد کرزئی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ واپس جا رہا ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے آگے؟ یہ تو آپ لوگوں کی رپورٹ سے، آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا یہاں پاکستانی میڈیا جو جس قسم کی ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان ایک ملک ہے، پاکستان کو اس کے اندرونی حالات میں مداخلت اور پھر منفی مداخلت یہ فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے شاید اچھا نہ ہو۔ جن ممالک کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو وہ کبھی بھی اکانومیکل لحاظ سے مضبوط نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ اس بات پہ ریاست کی تعریف نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں افغان جنگ میں ہماری مداخلت غلط تھی، اب ہم ایسا نہیں کرتے؟
تو صرف یہی جملہ کافی ہے، اس کو عملی کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جملہ واقعی حقیقت میں ہے تو آئیں وزیرستان کا ایک وزٹ کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ایک ساتھ پھرتے ہیں. اچھا. دیکھو یہ جو بات ہے یہ اگر عملی کرے تب بھی مسائل حل ہوں گے. صرف باتوں سے تو گزشتہ 40 سالوں سے ہم یہی سننے میں آ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، اور پھر یہاں کہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر بنگلے ہیں. مطلب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے وہی پراکسی وار اور حالات خراب ہونے جا رہے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پراکسی وار جو دنیا کے قوتوں کے درمیان ہے، شاید بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں یہی علاقے دنیا کی قوت پراکسی وار کے لیے استعمال کریں گے. ہم پی ٹی ایم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس وطن کو پراکسی وار سے نکال دے، اور افغانستان میں بھی اور ادھر پشتونخوا کے جو علاقے ہیں ان میں بھی ہم مزید جنگ نہیں چاہتے ہیں، دہشت گردی نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں. اور پاکستان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ مضبوط افغانستان اس پورے خطے کے اکانومی کے لیے انتہائی بہتر ہے. تو تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو کروڑوں کے فنڈ آتے ہیں یورپ سے اور دبئی سے اور پتہ نہیں کہاں سے، اور آپ افغان حکومت کے سپورٹر ہیں، حالانکہ وہ ہندوستان سے تعاون کرتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ افغانستان اپنی خارجی پالیسی خود بنائیں گے، وہ ہم اور آپ سے نہیں پوچھیں گے. خارجہ پالیسی اپنے مفادات کی خاطر ہر کوئی ملک بناتا ہے. میں اور آپ کون ہوں کہ اس کے خارجہ پالیسی میں مداخلت دے. باقی رہی بات کروڑوں کے پیسوں کی، یہ کہاں ہیں؟ کوئی مجھے بھی بتائے. کہاں پڑے ہیں؟ کس نے دیے ہیں؟ ایسا نہ ہو آپ کو کسی اور کو دیے اور ہمیں ملے بھی نہیں ہو، تو کوئی ثبوت دے دے. تو آپ کس طرح سے تنظیمی معاملات چلاتے ہیں؟ آپ اتنا سفر کرتے ہیں، اتنے کارکنان ساتھ ہوتے ہیں، اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں. کتنی گاڑیاں ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے کتنی ہوتی ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کافی بڑے قافلے ہوتے ہیں. وہ جب ریلی ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنی پرسنل بیہاف پہ ریلی میں شامل ہو جاتے ہیں. باقی میں خود یا ہمارے دوست جب پھرتے ہیں تو ایک گاڑی ہوتے ہیں، اس میں بھی بمشکل ایک دوسرے کو ٹھونس دیتے ہیں. تو ناقدین کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر آڈٹ کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. نہیں، آڈٹ تو پہلے تو اتنے سارے پیسے ہے بھی نہیں کہ جس کا اتنا بڑا آڈٹ ہو کہ جو ممکن نہ ہو. تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں جو ہم جلسے اور جلوس پر اسٹیج کے لیے، کوئی لاؤڈ اسپیکر کے لیے خرچ کرتے ہیں. باقی ابھی یہ تقریباً 50-60 پی ٹی ایم کے ورکرز بیٹھے ہیں، پورے دن پروگرام ہوئے. ان سے پوچھے گا کس نے پیسے دیے ہیں، یا ایک بھی یعنی ان کو پیسہ ملا ہو کہ یہ آپ کے اپنا چھوڑ پیٹرول کا خرچ ہے یا کوئی، بلکہ ان لوگوں نے چندہ بھی کیا ہے آج تحریک کے لیے. اچھا. تو پی ٹی ایم وہ نہیں ہے جو کھانا کھلا کر اور پیسے دے کر لوگوں کو لاتے ہیں. وہ جو پہلے ٹائم میں پاکستان زندہ باد موومنٹ کے نام سے اداروں نے ایک تحریک بنائی تو 3-3 ہزار روپے سے لوگوں کو لاتے تھے. پی ٹی ایم محکوم اور مظلوم لوگوں کی تحریک ہے، اس کو سپورٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے. جب لوگ اپنے سر کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو جیب کی کیا پرواہ کریں گے. تو اگر ضرورت پڑے تو قوم جتنے بھی پیسے تحریک کو ضرورت ہو تو وہ تحریک کو دیں گے. اور ہم اپنے تحریک کے لیے یعنی مالی مدد اپنی طرف سے بھی جتنا ہر کوئی کر سکتے ہے وہ بھی کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جو یہ الزامات لگتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں افغانستان پیسے دیتے ہیں، کبھی انڈیا پیسے دیتے ہیں، کبھی انڈیا سے، اور کیا کیا نہیں کہتے، تو میرے ذہن میں ایک عجیب قسم کے وہ آتے ہیں کہ یہ تو ہم یہاں امن چاہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل عام نہ ہو، مسنگ پرسنز عدالت میں پیش کیے جائے. یہ سارے انسانی حقوق کی باتیں ہیں. تو کیا راور انڈیز کو پاکستان کے ادارے ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو پیسے دیتے ہیں؟ تو کیا وہ یہ تاثر بڑھانا چاہتے ہیں عوام میں کہ وہ یہاں پر پاکستان کے میں جو عوام بستے ہیں ان کے مسائل کی، انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ تو وہ یہ تاثر، اور یہ آئی ایس آئی اس کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہے، یہ کیسے تاثر دیتے ہیں؟ یہ تو خود وہ اپنی باتوں کی پر نفی کرتے ہیں. پی ٹی ایم کو کہیں سے بھی پیسے نہیں، اور نہ اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی اس کو آڈٹ کروایا جائے.
نہیں آڈٹ تو ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آڈٹ کیوں نہیں. ہمارے فائنانس سیکریٹری ہوتے ہیں اور فائنانس سیکریٹری کے پاس ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں پیسے کا حساب رسید میں ہوتا ہے. یہ یہاں پر اتنے خرچ ہوئے رسید بھی ہوتی ہے، تو کافی اسٹرانگ آڈٹ ہے اس طرح. اچھا منظور، آپ کے جو تحفظات ہیں زیادہ وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایف سی آر رہا اس علاقے میں اور سول گورنمنٹ کا وہ رول نہیں تھا. آہستہ آہستہ شاید تبدیلی آئے آگے جا کر، لیکن ہمیشہ سے اگر ہم یہ آج امیجن کر لیں کہ کل صبح ہم سو کر اٹھیں گے اور آپ کے سارے تحفظات ختم ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے بعد کا جو وزیرستان ہے، میں نے جتنی سیاسی تاریخ پڑھی ہے یا دنیا کی تاریخ پڑھی ہے ایز اے پروگریسو پرسن، میں نے کوئی تحریک کامیاب ہوتی نہیں دیکھی خواتین کی شمولیت کے بغیر، جبکہ میں نے پی ٹی ایم کی سٹیج پہ خواتین کو 10 میں سے 1 بھی نہیں دیکھا. کیا وجہ اس کی؟ سب سے پہلے آپ نے وزیرستان کی بات کی، تو یہ وزیرستان کی نہیں، پورے پشتون بیلٹ کا ہے. اور ہم تو بالکل ایون افغانستان میں امن کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، وہاں کے عوام کے لیے بھی کہ وہاں بھی امن ہو، کیونکہ اس کے امن کے ساتھ ہمارا امن بھی جڑا ہوا ہے. دوسری بات یہاں پر خواتین کی ہے، تو آپ جو بھی جلسہ دیکھو، خواتین سٹیج پر بات بھی کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، شرکت بھی کرتے ہیں. اور ایون وزیرستان میں بھی جو جلسے ہوئے اس میں بھی خواتین خود آتے ہیں اور اپنی بات بھی کرتے ہیں. ان کے ریکارڈز اور آپ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں جلسوں کے. تو آپ مرد اور خواتین کو برابری کے حقوق دینے کے سپورٹر ہیں؟ بالکل برابر حقوق ہیں خواتین کے. خواتین کی تعلیم میں، سیاست میں، معیشت میں، ہر ایک میں برابر حقوق ہے، اور معاشرے کو کھلے دل سے حقوق دینے چاہیے خواتین کے حقوق کو. اور ہم اس کے لیے وہ بھی کریں گے، کنونسنگ بھی کریں گے. تو باچا خان کا فلسفہ تھا کہ کسی ملک کو اگر دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ خواتین سے کیسا برتاؤ کرتا ہے. تو آپ نے آج تک آپ کے علاقے میں کبھی کسی خاتون پہ تشدد ہوا، اس میں ریاست کی تو کوئی مداخلت نہیں ہے، کنڈیم کیا کبھی اس کو آپ نے؟ ہر دفعہ جتنے بھی ہوئے ہیں تشدد سب کنڈیم کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی موقع ملے کنڈیم کریں گے. اور آج تک جتنے ہوئے ہیں ان سب کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. خواتین پر تشدد انتہائی بزدلانہ حرکت ہے، انتہائی کمزور حرکت ہے. اور یہ ہیومن رائٹس تو چھوڑ، جتنے بھی ہو، ہر ایتھکس میں اگر آپ حقوق دیکھیں، اور ہمارے پشتون والی میں تو جو پشتونوں کے اپنے ایتھکس ہے اس میں بھی خاتون پر ہاتھ اٹھانا انتہائی کمزوروں کی علامت. تو عورت مارچ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ عورت مارچ کے منتظمین کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کے حوالے سے بہت ہی اچھی ڈیٹیلز دیں گے، اور وہ اس کی ترجمانی شاید میرے سے بھی اچھی طرح کر سکیں گے. لیکن آپ ایک سیاسی آبزرور ہیں، آپ دیکھتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھو، عورت مارچ صرف یہاں نہیں ہوتے، عورت مارچ تو پوری دنیا میں تقریباً ہوتی ہے. ان کے اپنے فورمز ہے، وہ اپنے جتنے بھی ان کے یعنی ویژن ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں. مختلف نظریات والے اس کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. یعنی یہاں پر خواتین کے اگر حقوق کی بات کرتے ہیں تو جو بھی خواتین کی حقوق کی بات کر کے ان کے جائز حقوق، آئینی حقوق ان کو ملنے چاہیے. تو میرے خیال میں سب کو ایسی بات اور ایسا بیان، ایسا مطالبہ سپورٹ کرنا چاہیے. منظور، میں آخری سوال کروں گا، اور وہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک بہت سی وہاں پہ وسائل نہیں مل سکے آپ کو، یونیورسٹیاں نہیں کھلیں، اسکول نہیں کھلے، بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور باقی پاکستان کے خطوں سے اور حصوں سے پیچھے رہ گئے اس بنیاد کی وجہ سے کہ ریاست نے انویسٹ نہیں کیا، یا اور جو آپ کے مطالبات ہیں. کل کو یہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ٹرائب یعنی کہ ایک قبیلے پہ جو فخر کرنے کا ایک رجحان ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں بہت پرانی بات ہو چکی ہے، ہزاروں سال پرانی ہو چکی ہے. میں بھی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آ کر اس بات پہ فخر کرنے سے مجھے شاید کچھ نہ ملے، کیونکہ آج کی گلوبل دنیا میں جب فری ٹریڈ ہو رہی ہے، انٹیلیجنس کا دور ہے، اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آئی ٹی سیکٹر آسمان پر چلا گیا ترقی کر کے. تو اس دور میں اگر ہم وہی اپنی قبائلی روایات پہ فخر کرتے رہیں گے تو ترمیم کیسے کریں گے وہ سارے کلچر کے اندر؟ ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ مطلب وہاں سفر کیا، وہ سفرنگس کافی گہرے ہیں. اب وہاں مائیں رو رہے ہیں، ہمارے بچے غائب ہیں. ہر جن کی آنے کے دور میں بچے غائب ہیں، ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہو کہ لوگ کتنے رو رہے ہیں، اور وہ اپنے جزیروں میں عیش و عشرت کر رہے ہیں. تو سفرنگس بہت زیادہ ہے، اللہ کرے حل ہو جائے. رہی بات ایک تو ٹرائبلزم ہوتا ہے، ہم ٹرائبلزم کو نہیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم نیشنلزم کو سپورٹ کرتے ہیں. نیشنلزم آپ کا ایتھنیسٹی پہ بیسڈ ہے؟ ہاں، اگر
کوئی پشتونوں کو انسان سمجھتے ہیں تو پشتونوں کی خدمت انسانیت ہے. اگر کوئی پشتونوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ان کی خدمت مسلمانوں کی خدمت ہے. اگر کوئی شہری سمجھتے ہیں تو یہاں شہریوں کی خدمت ہے. تو اس میں برائی کون سی ہو گئی؟ پشتون سفر تھے. پشتون صرف اسٹریٹ اٹراسٹیز کے ایسے یعنی سفرنگز میں شامل نہیں ہے جو ویسے ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ پروفائلڈ ہو چکے تھے. اگر ہم پشتونوں کے نام پر نہیں اٹھتے تو شاید مسئلے حل ہو جاتے، مگر وہ داغدار جو کپڑا تھا وہ اس طرح، وہ جو کور تھی وہ اس طرح ہوتی تھی. مطلب جن لوگوں نے آپ کو مشورے دیے کہ اس کا نام پاکستان تحفظ موومنٹ رکھ لیں، وہ آپ نے نہیں؟ پاکستان تحفظ موومنٹ تو ایک تھا نہ، تو اس کے مطالبات کا پتہ تھا. وہ سمپل کہتے تھے کہ پی ٹی ایم صحیح نہیں ہے اور وہ ادارے والوں نے اٹھایا. وہ ایک ہے، وہ موجود ہے. اگر کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان تحفظ موومنٹ موجود ہے. ہم پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہوٹلوں میں ایک کمرے تک نہیں دیتے تھے لوگ. جب بھی دیکھتے یہ نہیں دیتے کہ داڑھی ہے کہ نہیں ہے، پشتون ہے تو یہاں پر وہ سفر ہو گئے. ہسپتالوں میں، ایون کاروبار میں، ہر جگہ پر ایک خطرہ سمجھا جا رہا. تو اس کو دھونے کے لیے باقی ایتھنیسٹیز اپنے دل بڑے کریں. اسی نام پر ان کا قتل عام ہوا ہے، پشتونوں کے نام پر ان کا پروفائلنگ ہوا ہے. اب جب ان کی اچھائی کی بات ہو رہی ہے تو دل تنگ نہ کرے، سب سپورٹ کرے پی ٹی ایم کو. اور یہ اس سوسائٹی کو بیلنس کرنے کا ایک اچھا موقع ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ منظور، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو بھی رائے قائم کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر نیریٹو سے دو قسم کی اوپینینز نکلتی ہیں. یا آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا نیگیٹ کر سکتے ہیں. تو بڑی بلنٹلی انہوں نے بات کی ہے. اینڈ آئی ووڈ سینسر اینی تھنگ ان دس انٹرویو. تو یہ انٹرویو آپ نے دیکھا ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.